हमारे यहाँ जो जनाजा पढ़ाए जाते हैं उनमें अलहम्द शरीफ पढ़ाते ही नहीं। تو اسی لیے نہ کہتے ہیں نہ فاتحہ، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. فاتحہ درود ہی نہیں کرتے ہیں. کیا وہ تو کرتے ہیں فاتحہ، مر گئے ویسے فاتحہ کرتے ہیں. مطلب میں نے سوال کچھ اور کیا. نہیں وہ بولتا ہے کہ نظر میں فاتحہ نہیں پڑھتے. جو بندی پڑھتے تھے جنازہ الحمد للہ نہیں پڑھتے. اچھا اچھا، آپ ہی ان کا نہیں سنے ہیں؟ سنا بول دو کن کا؟ جو بندی کا. نہیں، یہ کون ہے؟ اہل حدیث پڑھتے ہیں. نہیں، ابھی حال ہی میں ان کے بھائی کا انتقال نہیں ہوا ہے. وہ جب پڑھے تھے فاتحہ تو یہ دیوبندی ہے نا، وہ کیا نام بھائی کا ہے؟ ایک ہی بیٹے کا انتقال ہوا تھا. تقی عثمانی. تقی عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب ابھی اپنے بھائی کے جنازہ میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی نا، جس پہ ہنگامہ. پڑھی تھی. کیا بات ہے، اتنا کہاں سے کہاں ہے. نہیں ہے جنازہ میں. ہاں، کس نے کہا ہے؟ آپ نہیں جانتے یہ مسئلہ، نہیں جانتے ہیں. رہ گئی بات کہ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تو میرے بھائی فاتحہ درود وہ پڑھتے ہیں جو جنازہ میں نہیں پڑھتے ہیں. جنازہ میں نہیں پڑھتے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں جب جنازہ کی نماز ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ اول نمبر پر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کی نہیں ہے، چاہے جنازہ کی نماز ہو چاہے کوئی بھی نماز ہو. تو ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سورت بھی ملاتے ہیں، اور دوسری تکبیر میں ہم درود پڑھتے ہیں. جنازہ کا جو طریقہ ہے، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے کہ پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ جس کو کہا لیا، پہلی تکبیر ہے، وہاں کہنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہیں. دوسری تکبیر کے بعد کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں. درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو درود ابراہیم ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد دعا کرتے ہیں، میت کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، یا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. جو بھی دعا ہے وہاں دعا کرتے ہیں، میت کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ مان لیں کہ اگر آپ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہم اغفر لفلان، یا فلاں آدمی تمہارے ذمے میں ہے تو اسے مغفرت فرما دے. جو بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی بھی دعا پڑھ کر کے آپ وہاں میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اس کے بعد چوتھی تکبیر ہے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں. یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے. اب کوئی آدمی نہ پڑھے تو وہ الگ بات ہے. وہاں پہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں اور یہاں پہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں. سلام پھیرنے کی جہاں تک بات ہے، سلام ایک طرف سلام پھیرتے وہ بھی ثابت ہے، 2 مرتبہ دونوں طرف پھیرے وہ بھی ثابت ہے. ایک طرف سلام پھیرے وہ بھی ثابت ہے، دونوں طرف بھی ثابت ہے. حدیث میں دونوں طرف ثابت ہے. ہاں، دونوں ثابت ہے. تو جنازہ کی جو نماز ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ سنت طریقہ ہے. جیسا کہ ایک صحابی نے نماز پڑھائی تو اس نے بلند آواز سے قرات کی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ ہے، تو دوسرے صحابی نے پکڑ لیا، اس کو ہاتھ پکڑا تو کہا کہ ہاں، اس نے یہ کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو فاتحہ ہم نماز جنازہ ہی میں پڑھ لیتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں.